بنی اسرائیل کا دور تھا۔ ایک شخص جا رہا تھا، سامنے سے ایک سائل فقیر منگتا آیا۔ اس نے کہا اسألک فی اللہ، اللہ کے نام پہ میں کچھ مانگتا ہوں، مجھے کچھ دے دے۔ اور اس جانے والے شخص نے کہا لیس عندی شیء بفوتی، کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں، مجھے معاف کر دو۔ اس سائل نے پھر کہا، اس نے کہا اسألک فی اللہ، اللہ کے نام پہ کچھ تو دے دے۔ اس نے پھر جواب دیا لیس عندی شیء بفوتی، میرے پاس کچھ نہیں۔ اس سائل نے پھر تیسری مرتبہ کہا کہ اسألک فی اللہ، اللہ کے نام پہ کچھ تو دے دے۔ اس نے جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ نکال کر یعنی جیبیں الٹی کر کے کہا کہ لیس عندی شیء بفوتی، بھائی میں نے آپ کو کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ تو اس سائل نے پھر چوتھی مرتبہ سوال کا انداز بدلا، اب کہنے لگا اسألک بوجہ اللہ، میں تو اسے سوال کرتا ہوں وجہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے۔ اب وجہ اللہ کا نام آیا تو یہ جانے والا بزرگ تھڑپ گیا، پاؤں سے زمین نکل گئی، کب کبھی تاری ہو گئی، اور پھر بولتا ہے کہ لیس عندی شیء بفوتی، میرے پاس کچھ نہیں، مجھے معاف کر دو، ولیکن اور لیکن مجھے بازار میں لے جاؤ، وہاں جا کے بیچ دو، مجھے بازار میں لے جاؤ، وہاں جا کے بیچ دو۔ اس فقیر نے اس آنے والے بزرگ کا ہاتھ پکڑا، بازو پکڑا اور بازار میں لے گیا۔ بازار میں پہنچا، وہاں جا کر صدا لگانا شروع کر دی، اور اس فقیر نے کہا کہ ھذا شیخ کبیر، یہ بہت بوڑھا ہے، لا تضرو، یہ نقصان نہیں کرتا، ولا تنفع، یہ نفع نہیں دیتا، اشترائے تو میں اسے بیچتا ہوں۔ اب یہ صدا لگاتا رہا، سارا دن گزر گیا، کوئی گاہک نہ آیا جس نے اس کو خریدا۔ بھئی ہر بندہ دیکھتا تھا کہ نوجوان غلام خریدے جاتے ہیں، بوڑھا تو کوئی نہیں خرید سکتا تھا۔ یہ سارا دن صدائیں لگاتا رہا لیکن کوئی خریدار نہ آیا۔ عصر کا وقت ہوا، یہ اپنی اس جو اونچی جگہ تھی جہاں کھڑا تھا وہاں سے یہ نیچے اتر رہا تھا، سامنے سے دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان چھوکرا قسم کا نوجوان بندہ آ رہا ہے۔ یہ دوبارہ پھر اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا، اس نے پھر صدا لگانے دی، شروع کر دی کہ اشترائے تو میں بیچتا ہوں، ھذا شیخ کبیر، یہ بہت بوڑھا ہے، لا تضرو، یہ نقصان نہیں دیتا، ولا تنفع، نفع نہیں دیتا۔ اور کسی نے پوچھا بھائی تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ھذا شیخ کبیر، یہ بہت بوڑھا ہے؟ تو اس فقیر نے کہا، اس نے کہا چاہے میں فقیر ہوں، منگتا ہوں، مانگنے والا ہوں، میرا پیشہ مانگنا ہے، لیکن ہم جب بھی سودا کرتے ہیں سودے کے اندر جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ نہیں کہ چیز ہو خراب ہم اسے اعلیٰ کہہ کے بیچیں۔ فرمایا نہیں، جب یہ ہے بوڑھا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں شیخ کبیر، یہ بہت بوڑھا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ لا تضرو، یہ نقصان نہیں کرے گا، ولا تنفع، یہ نفع نہیں دے گا۔ تو نوجوان نے کہا کتنے کا دو گے؟ اب دل میں سوچتا ہے کہ یار 500 کہہ دیتا ہوں، کم کرتے کرتے 100 تک بات آ بنے گی، میرا کھانے کا سامان بن جائے گا، بس میں بیچ کے چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا 500، اس نے 500 نکالا اور اس کو دے دیا۔ بڑا حیران ہوا کہ 500 کا، اور اس بابے کا بازو پکڑا اور وہ نوجوان لے کے چل پڑا۔ اب بابا پوچھتا ہے نوجوان سے کہ میرے مالک آپ نے مجھے کیا سمجھ کے خریدا ہے؟ صاف ظاہر ہے بندہ غلام خریدتا ہے تو کچھ نہ کچھ سمجھ کے خریدتا ہے، بھئی آپ نے مجھے کیا سمجھا، آخر مجھے خرید کے لے جا رہے ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا، اس نے کہا اے بابا جی، میں آپ کو اس لیے خرید رہا ہوں، کچھ دن قبل میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میرے باپ فوت ہو گئے ہیں، تو گھر میں کوئی بٹھانے کے قابل نہیں تھا، تو جب اس نے صدا لگائی نا، اس نے کہا لا تضرو، یہ نقصان نہیں کرتا، تو میں نے کہا نقصان نہ کرنا یہ بھی ایک نفع ہے، میں آپ سے نفع نہیں لوں گا، گھر میں بٹھا دوں گا، آیا گیا مہمان تو آپ دیکھ بھال کرتے رہنا۔ گھر میں پہنچ کے رات گزری، صبح ہوئی، مالک کام پہ جانے لگا، غلام نے پھر کہا، اس بابے نے، بزرگ نے، اس نے کہا صاحب مجھے کوئی کام بتا کے جاؤ۔ اس نے کہا بابا جی میں آپ کو کام کے لیے نہیں لے آیا، میں نے تو آپ کو کہا کہ میں آپ کو لے کے آیا ہوں گھر میں بٹھانے کے لیے۔ تو اس بزرگ کے نے کہا، اس نے کہا میرے مالک میں وہ ہوں جو لوگوں کو پالتا ہوں، نہ کہ کسی کے کندھوں پہ بوجھ بن جاتا ہوں، آپ مجھے کام بتائیں۔ اب وہ مالک سوچنے لگا بھائی بابا ہے، بزرگ ہے، بوڑھا ہے، اس کو کیا کام بتاؤں؟ اس نے کہا بابا چلو کام ہی کرنا ہے نا، یہ گھر کے اندر جتنے روڑے پڑے ہیں، ڈھیلے پڑے ہیں، ان سب کو اٹھا کے نا باہر پھینکتے رہنا۔ تو انہوں نے سوچا بھی بابا ہے سارا دن کام لگا رہے گا، جب شام کے وقت واپس آئے نا تو دیکھا گھر سارا صاف ہو چکا ہے،
باہر گلی میں گیا دیکھنے کے لیے تو گلی بھی صاف ہے، بڑا حیران، اور آیا پوچھا بابا مسمو کا فی اللہ، اللہ کا واسطہ ہے تیرا نام کیا ہے؟ بابا خاموش ہو گیا. اس نے بار بار پوچھا، بابا نے بتایا ہی نہیں. وقت گزرتا رہا، ایک دن ایسا آیا کہ مالک جانے لگا کام پہ کہیں دور دراز. کہا میرے غلام بابا جی میں کہیں دور جا رہا ہوں، کچھ دن بعد آؤں گا. تو پھر یہ بزرگ کہتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی کام بتا کے جاؤ. وہ نوجوان کہتا ہے بابا چھوڑو آپ. اس نے کہا نہیں، مجھے کوئی نہ کوئی کام تو بتا کے جاؤ. اس نے کہا بابا اس طرح کرو، یہ باہر جو مٹی پڑی ہے نا اس کو اٹھا اٹھا کے اندر ڈالتے رہو، بس اندر جمع ہو جائے گی، اس کے بعد گارا بنائیں گے، گارا بنانے کے بعد گھر بنائیں گے. تو 2-3 دنوں کے بعد جب واپس آیا تو الفاظ ہیں فرآ کسرم مشیدہ، پس اس نے دیکھا ایک بہت بڑا خوبصورت محل بنا ہوا. اندر آیا تو باغیچہ بنا ہوا ہے، پھل ہیں، پودے لگے ہوئے ہیں، گراسی پلاٹ بنے ہوئے ہیں، خوبصورت ماربل قسم کا گھر بنا ہوا ہے. فرآ قصرم مشیدہ، قصر کہتے ہیں محل کو، محل بنا ہوا دیکھا. تو وجلس رجلہ، بابے کے قدموں میں بیٹھ گیا. وہ نوجوان مالک بابے کے قدموں میں بیٹھ کر کہتا ہے مسمک بوجہ اللہ، تجھے واسطہ ہے وجہ اللہ کا بتا تو ہے کون؟ بابے نے کہا انا خضر، میں خضر علیہ السلام ہوں. اس نوجوان نے پوچھا، اس نے کہا بابا ساری دنیا خضر کو دیکھنے کے لیے ترستی ہے، لیکن تو وہ ہے کہ وجہ اللہ کے نام پہ بکتا ہے، بتا وجہ اللہ کون ہے؟ کہا میرے مالک وجہ اللہ وہ ہے جس کی خاطر اللہ نے 2 جگ کو سجایا ہے. وجہ اللہ وہ ہے جس کی خاطر خالق کائنات نے پوری کائنات کو سجایا. وجہ اللہ وہ ہے جس کی خاطر خالق کائنات نے تجھے بنایا، جس محبوب کے صدقے اللہ نے مجھے بنایا. او میرے مالک وجہ اللہ محمد عربی کی ذات مبارکہ ہے.